الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد کے ساتھ میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے ایوان ہیں آپ کے تعارف کے۔ بہت شکریہ حضرت جی، آپ نے وقت دیا۔ آج بھی ہمارے پاس سوالات کافی اہم اور کافی زیادہ ہیں۔ پہلا سوال شامل کریں گے، ابو بکر صدیق ہیں فیصل آباد سے۔ ان کا سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید قلب اطہر پر نازل ہوا، اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بنیادی طور پر بدن اور روح دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، بلکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ جب مطلق انسان کہا جائے، الانسان کہا جائے، اس سے مراد روح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ روح جب بدن سے جدا ہو جائے تو اسے کوئی انسان نہیں کہتا، میت ہوتا ہے، نعش ہوتی ہے۔ اور عام رواج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی نہیں یہ کہتا کہ ابا جی کو غسل دو یا ابا جی کو دفن دو، میت کو غسل دو، میت کو دفن دو، اسے پھر وہ رشتے ناتے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اصل انسان روح ہے۔ ٹھیک۔ عقل جو ہے یہ مادی ہے اور اس کا کام مادی ضروریات کی تکمیل کے ذرائع دریافت کرنا اور ان پر عمل کرانا ہے، صحیح، وجود کی حیات کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ روح جو ہے یہ عالم امر کی شے ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ اصل بحث کرتا ہے روح کے ساتھ۔ ٹھیک۔ جب وہ مادی باتیں کرتا ہے، کاروبار کی، سیاست کی، عدالت کی، پورے معاشرے کی، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مادی زندگی اس طرح گزاری جائے کہ مادی فائدہ بھی ہو اور روح کو بھی بالیدگی نصیب ہو۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اس کا موضوع پھر روح ہی آ جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جتنے دنیا کے امور ہیں سب کو قرآن کریم سب کی رہنمائی فرماتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کام اس طرح کیے جائیں کہ روح کو بھی بالیدگی نصیب ہو، بدن کو آزادی نصیب ہو، صحت نصیب ہو، سلامتی نصیب ہو، عزت نصیب ہو، دولت نصیب ہو، لیکن اس کے ساتھ روح کا نقصان نہ ہو۔ تو عالم امر کا لطیفہ ربانی ہے قلب میں۔ صحیح۔ قلب ایک تو مادی ہے نا، پمپنگ مشین ہے، جسٹ جی ٹھیک ہے۔ خون پمپ کرنا اس کا کام ہے۔ اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے اب تو سائنس بھی مانتی ہے، اور وہ اس کا نام انہوں نے انگریزی میں دا سیٹل ہارٹ رکھا ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے۔ اب کلام ربانی کو سمجھنا اور اس کے مطابق دماغ کو سمجھانا یہ اس لطیفہ ربانی کا کام ہے۔ براہ راست دماغ میں وہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کلام کی کیفیت کو یا اس کی حقیقت کو پا سکے۔ صحیح۔ اسی لیے جو لوگ صرف دماغ تک رہے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، جن کے دل متاثر ہوئے انہیں بات سمجھ آ گئی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ دیکھ لیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کہ جن کے دل متوجہ نہیں ہوئے، دماغ تو ان کے بھی تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ کتنی محنت کرتے ہیں مستشرقین، لیکن انہیں قرآن سے حدیث سے اعتراضات ہی سوچتے ہیں۔ ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہدایت وہ دماغ سے سوچتے ہیں، دل پہ کوئی کیفیت نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے قرآن کا محل نزول قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
بالکل صحیح. اور قلب وہ چیز ہے کہ جو دماغ کو آرڈر دیتا ہے. آرڈر دیتا ہے. حکمران تو اصل تو قلب ہے نا جی. قلب ہے. بالکل دماغ جو ہے یہ انتظامی امور کا انچارج کہہ لیجئے. صحیح. بالکل اس نے صحیح. حکم دینا ہے ہاتھ کو، پاؤں کو، پٹھوں کو، نگاہ کو، اپنی سوچ کو، یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن حکم لینا کہاں سے ہے؟ اس نے دل سے حکم دل سے لے کے لینا. دینا ہے. بالکل صحیح اور بات. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ، بعض لوگ جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا اس طرح کے جی ہاں. کام کرتے ہیں تو ان سے پوچھو تو وہ کیا اسے اچھا نہیں سمجھتے. کہتے ہیں برا کام ہے. برا ہے تو کیوں کرتے ہیں؟ دل کرتا ہے. دل کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ان کے دل کا فیصلہ ہے کہ یہ کرو. دماغ ان کا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ یہ کام برا اچھا کام ہے. نہیں ہے، بالکل لیکن ٹھیک. وہ دل کی حکم عدولی نہیں کر سکتا. یعنی دل جو بھی میسج پاس کرے گا دماغ کو اسے ماننا اسے پڑے گا. ماننا. دماغ کو ماننا پڑے گا. دماغ جو میسج پاس کرتا ہے یا جو ڈیسیژن لیتا ہے دل اسے دماغ مملول مانے نہ حسین مانے. ہے جو جائے گی ٹھیک سفارش ہے. اسے دستخط کرنے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. کام ختم ہو گیا جی. ٹھیک ہے. حضرت جی اگلا سوال عبد الرحیم مشرف قریشی اور ان کے ساتھ ہیں صدیق اکبر اور ان کے ساتھ ہیں عابد قریشی. ماشاءاللہ. یہ سب لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ سے یہ لکھا ہے انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ شرک کے بارے میں تفصیلاً آگاہی دیجئے کہ شرک کی حد کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ بڑی لطیف سی اور باریک سی حد ہے. کوئی درمیان میں بڑا پہاڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنی امیدوں کو اللہ سے وابستہ رکھنا ٹھیک ہے. اور تکمیل حیات کے لیے جائز وسائل اختیار کرنا. ٹھیک ہے. چونکہ اس کی امید تو اللہ پر ہے کہ اللہ میرا یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. اب اسے پورا کرنے کے لیے جو کام جائز ہیں وہ اختیار جائز وسائل کرے، امید اللہ پہ رکھے، تو یہ توحید باری. صحیح. بالکل ٹھیک. اسباب پہ یا کسی مخلوق پہ امید رکھ لے تو شرک ہو جائے گا. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ جب بھی کبھی آپ یہ سوچیں کہ یہ میرا کام یا میری محنت کے نتیجے میں، اچھا اس میں کہ میں نے پڑھا ہے اور میں نے پڑھ لکھ کے میں نے یہ کام کیا ہے، تو چونکہ میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے میں نے یہ کام کیا اور اس لیے اس کا رزلٹ نکلا ہے، تو یہاں بھی شرک کے شرک آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو کیونکہ بڑی نازک سی بات ہے. یہ مقام اللہ کا ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے پڑھا، کس نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دی؟ بالکل کس نے آپ کو دماغ دیا؟ کس نے آپ کو نگاہ دی؟ کس نے آپ کو فرصت دی؟ کس نے آپ کو شعور دیا کہ آپ نے بات سمجھ لی؟ صحیح. بالکل تو ٹھیک. آپ نے پڑھا ہے تو کہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے علم دیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اسی طرح ہم جو یہ گناہ کرتے ہیں، اسباب کے بارے میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں سے سفارش کرائی ہو جائے گا، فلاں کو رشوت دی ہو جائے گا. یہ درست نہیں ہے. کام اللہ نے کرنا ہے، اس کے لیے وسائل جائز اختیار کرو. ٹھیک ہے. جب آپ ناجائز وسائل اختیار کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کا اعتماد اللہ پر نہیں ہے، وسائل پر ہے. وسائل پر ہے. بالکل ٹھیک. وہ شرک ہو جائے گا. وہ شرک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک تو ہے. بڑا نازک سا لطیف سا پردہ ہے. اسباب یا وسائل جو ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا جی ٹھیک ہے. سیدھا شرک ہے جی، مجھے اس بت سے امیدیں ہیں، مجھے فلاں سے امیدیں ہیں، مجھے یہ بزرگ میرا کام کر. یہ تو ایک الگ بات ہے نا. ٹھیک ہے. عمومی زندگی میں بھی ہمیں ہر وقت اس سے واسطہ پڑتا ہے. اگر ہمارا اعتماد اللہ پر ہو تو پھر ہم رشوت یا گناہ یا ناجائز سفارش اس طرف کیوں جائیں؟ بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. کہ نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جائز وسائل اختیار کریں، چونکہ ہم مکلف ہیں وسائل اختیار کرنے کے نتائج اس نے مرتب کرنے ہیں. تو پھر ہم دعا کریں اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق جو میرے بس میں تھا وہ وسائل میں نے اختیار کر لیے، تو مہربانی فرما یہ میرا مسئلہ حل کر دے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اصل میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے. ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہو جائے جیسا ہم چاہ رہے ہیں. تو اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو اس میں کیا کباہت کیا ہے؟ نہیں، ہمیں اپنی حیثیت سے آگاہ ہونا چاہیے نا. ہم بندے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم غلام ہیں، ہم آقا نہیں ہیں. ہم درخواست کر سکتے ہیں، ہم حکم نہیں دے سکتے. بالکل صحیح.
بالکل صحیح. اور پھر دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت فرمائی وہ بہت خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا کہ بندہ کسی کے لیے کوشش کرتا ہے یا دعا کرتا ہے یا محنت کرتا ہے، اللہ اس کی وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کا موضوع وقت ہوتا ہے، شاید اسی وقت پوری ہو جائے تو اس کا کوئی اور نقصان ہو جائے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کئی بار برسوں بعد جا کر ظہور پذیر ہوتی ہے، ویسی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ مانگ تو رہا ہے لیکن اس کے نتائج سے باخبر نہیں ہے. اگر وہ اس کے کہنے کے مطابق ہو جائے تو اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. تو بالکل اللہ کریم بدل دیتے ہیں، اس کے بدلے جو اس کے لیے مفید چیز ہے وہ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ وہ تو بہترین کارساز ہے اس کے سامنے. تو ہم تو اس پہ رہتے ہیں کہ میں نے میز مانگا تھا مجھے کرسی مل گئی، لیکن وہ اللہ جیسے بچہ ماں سے چاقو مانگنے کی ضد کر رہا ہو تو وہ چاقو کی بجائے چمچ دے دے. بالکل صحیح. اس سے کھیلو بیٹا. بالکل صحیح. اور وہی والی بات وہ بدل جاتی ہے. تیسری بات حضور نے فرمائی یہ ہے کہ بعض خواہشات ہم ایسی کرتے ہیں جو بالکل ہمارے اس فیصلوں میں یا ہماری زندگی میں یا ہماری تقدیر میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ چیز ہمارے لیے ہوتی نہیں جو بنیادی طور پر ہم مانگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ دعا یا وہ کوشش یا وہ محنت اللہ کریم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. میدان حشر میں جب حساب ہوگا اور فرشتے بتائیں گے کہ فلاں شخص کے سارے اعمال ہم نے ترازو میں رکھ دی اللہ کریم، نیکیاں بھی برائیاں بھی، تو ارشاد ہوگا کہ اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں جن سے تمہیں واسطہ نہیں، تم بے خبر ہو. اللہ اکبر. وہ دعائیں ہوں گی جن کا جواب اسے دنیا میں نہیں دیا گیا. بالکل ٹھیک. تو ارشاد ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ بڑے بڑے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں مستجاب الدعوات تھے، حسرت کریں گے کہ کاش وہاں دعائیں قبول نہ ہوتی. آج اللہ اکبر. لہذا دعا یا محنت یا کوشش یا جائز اسباب وسائل اختیار کرنا ضائع نہیں جاتا. بالکل ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ ہم فوری اجر چاہتے ہیں اور اپنی پسند کا چاہتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں ہمیں اپنی حیثیت ایک سوالی کی یاد رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495501، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.